بھی کافی ہو چکا ہے نا۔ دیکھیے جس شخصیت کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا وہ شخصیت ہمارے ڈائس پر جلوہ افروز ہے، جو ہم دوستوں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی، میں سیدھے بلا کسی تمہید کے، بلا کسی شعر و شاعری کے، میں سیدھے ہم سب کے مشفق و مربی، حامی سنت، ماہی بدعات، واجب الاحترام، وسیع اخلاق، عظیم المرتبہ حضرت مولانا مفتی پرویز اختر صاحب استاد مدرسہ فرقانیہ گونڈا تشریف لائیں۔ حضرت اپنے نورانی روحانی واضحانہ بیان سے تمام سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ دعوت فرمائے، اس شعر کے ساتھ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لب پہ دو گے زخم میں پھر بھی ہنسی معلوم ہوتی ہے، خدا دو حسن وہ تم بھی بغیروں سے طلب کرتے ہو، مجھے سن کر ایک عرش معلوم ہوتی ہے، کیا نہیں انسان کے بس میں کرے ہمت، وہ ہے کم ہمتی جو بے مزی معلوم ہوتی ہے۔ اور بتائیے آخری شعر کہہ دوں میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیری یاد میں، گل ہے سبزہ فصل بہار ہے، گل ہے سبزہ فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں بس تیرا انتظار ہے۔ اے سونے والے کو جگا دے تو اپنی تقریر کے اعجاز سے، اے سونے والے کو جگا دے تو اپنی تقریر کے اعجاز سے، خدمت باقی کو جلا دے تو اپنی شعلہ بیانی سے، گل گیا گلشن گئی گل کی یاری، جگر تھام کے بیٹھو اب آئی ہے حضرت مولانا مفتی پرویز اختر صاحب کی باری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی مضبوط سماعتوں کو کہ رات کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا اور آپ انتہائی چستی سے اور بشاشت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ ایسے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بزم سجایا، جنہوں نے یہ مجلس سجائی اور جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے حافظ سعید صاحب اور ان کی وہ ٹیم جو تقریباً ہر سال آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ بڑے بڑے علماء کرام کا دیدار کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں۔ یہ لوگ یقیناً قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں استقامت دے اور انہیں دیر تک اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج ایک بابرکت رات ہے، اس عظیم اور بابرکت رات میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب کوشش یہ کریں، بلکہ عہد یہ کریں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم از کم جب ہم اپنے گھر جائیں تو 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ ہی لیں۔
اگر پوری رات نہ بھی جاگ سکیں تو کم از کم 2 رکعت نفل ہم پڑھ کر تب سوئیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر پوری رات عبادت نہ بھی ہو سکی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب دے گا۔ تو جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر بشاشت کے ساتھ بیٹھیں، چستی کے ساتھ بیٹھیں۔ جب جانا ہو گھر پر پہنچے 2 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے، امت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے اوپر جو یہ حالات ہیں، جو خوف اور ہراس کے بادل منڈلا رہے ہیں، ان تمام حالات کو نگاہ میں رکھ کر اپنے خدا سے اپنے دل کی بات رکھیں۔ یقیناً رب پروردگار جو رحمت کا، جس نے رحمت کے 100 حصے کیے، 1 حصہ اس نے صرف دنیا میں بھیجا ہے، بقیہ 99 حصے اسی کے پاس ہیں۔ اس رات میں اس کو پیار آئے گا، رحم آئے گا۔ ہم اور آپ ہاتھ پھیلا کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ محروم نہیں کرے گا۔ ابھی تک آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی، کام کی باتیں آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے بھی گفتگو کی قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں انہوں نے گفتگو کی۔ مجھے آج آپ کے بیچ میں جو عرض کرنا ہے، مجھے پہلے سے جو عنوان اور ٹاپک ملا ہے وہ ہے شرک اور بدعت۔ اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی آپ سنجیدگی کا ثبوت دیں، چستی کا ثبوت دیں تو آپ سمجھ پائیں گے۔ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم سمجھیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ ایمان کی جب ہم اہمیت سمجھ لیں گے تو شرک اور بدعت اور طرح طرح کی خرافات، یہ خود بخود ہمارے دل سے یہ چیزیں نکلنے لگیں گی، ان کی برائی ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تم لوگ بابو تھوڑی دیر خاموش رہو تو ہم کچھ کہہ لیں، بعد میں آپ مائک لے لینا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہیے۔ دیکھیں ایمان، ہم اور آپ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے، تب سے ایک جملہ ہم بارہا اپنی مسجدوں میں سنتے ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت آتی ہے، جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، جب بھی دینی اعتبار سے بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ بات ہماری کانوں سے ٹکراتی ہے۔ آدمی وہاں بولنے والا مقرر یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ بارہ وہ جملہ دہراتا ہے، ہم سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بے شک، کوئی کہہ دیتا ہے آمین کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا۔ لیکن کبھی آپ اس کی گہرائی میں اتریں، تہ میں جائیں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پھٹ جائیں۔ یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اپنے اندر اس نے معنی اور مفہوم کا ایک پورا سمندر لیے ہوئے ہیں۔ ایمان کتنی اہم دولت ہے، میں 2 واقعے سے آپ کو اسے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ دونوں واقعوں کو نگاہ میں رکھیے۔ ایمان کتنی عظیم الشان دولت ہے۔ ایک طرف زندگی ہے آپ کے سگے چچا ابو طالب کی، دوسری طرف زندگی ہے آپ کے 21 سال مخالفت کی ہے حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں۔ ابو طالب کی زندگی اور ابو طالب کا رویہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ان کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کی تربیت آپ کے دادا نے کی۔ جب آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی پوری تربیت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے اٹھائی۔ ابو طالب مکہ کے سردار تھے، کعبہ کے متولی تھے۔ ابو طالب نے جتنا اپنے بھتیجے سے پیار کیا، جتنی محبت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، شاید دنیا کا کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اتنی محبت نہ دے سکے۔ جتنے لاڈ سے ابو طالب نے آپ کو پالا، شاید دنیا کا کوئی چچا اپنے بھتیجے کو پال نہ سکے۔ ابو طالب کا مسند کعبہ کے سائے میں لگا کرتا تھا۔ ابو طالب کی سگی اولاد کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ابو طالب کے بستر پر ان کے مسند پر قدم رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ حضرت ابو طالب کی گود میں آپ جا کر بیٹھتے تھے، ان کے مسند پر چڑھتے تھے، ابو طالب کے کندھوں پر چڑھ کر آپ
کھیلا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی، مکہ والے سال میں صرف 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کا اور ایک یمن کا۔ ان کی پوری زندگی ڈیپینڈ تھی انہی دونوں سفروں پر۔ ان دونوں سفر سے جو کماتے تھے وہ پورے سال کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہے۔ 12 سال کا بچہ لمبے سفر پر نہیں جاتا، تجارت نہیں کرتا۔ ابو طالب کو جانا تھا تجارت کے سفر پر۔ ابو طالب جب جانے لگے تو بھتیجے کی نگاہوں نے کہا کہ چچا جان ہم بھی چلیں گے۔ ابو طالب نے اپنے 12 سال کے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا، سفر پر گئے۔ مکہ کے آؤٹر پر پہنچے ہیں، بسرا نامی ایک شہر ہے، وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے تمام قافلہ والوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں ایک چرچ تھا، اس کا راہب آیا اور وہ کہنے لگا کہ تم میں کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس امت کا سردار ہوگا۔ پھر اس نے دعوت دی کہ تمام قافلہ والوں کی میں دعوت دیتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو گیا، وہ آیا کہ چلو ہم ان کو دعوت کھلاتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا اس میں تھا نہیں۔ اس راہب نے پوچھا، اس پادری نے پوچھا قافلہ والوں سے، تمہارا کوئی ممبر ایسا ہے جو یہاں موجود نہ ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی سارے لوگ ہم موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایک ممبر مس ہے، میں نے جس کے لئے دعوت کی تھی وہی ممبر اس میں نہیں ہے، تمہارا کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمارا ایک 12 سال کا بچہ ہے جو اونٹ چرانے کے لئے گیا ہے، وہ دیکھو وہ بچہ آ رہا ہے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ دھوپ میں چل رہے تھے، شان کا اندازہ لگائیے، آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ دھوپ میں تھے تو بادل نے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا تھا، یہ سارے قافلہ والوں نے دیکھا۔ اور جب وہ بچہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچے ہیں جہاں قافلہ والے ٹھہرے ہوئے تھے، تو سائے کی جگہ قافلہ والوں نے لے لی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر کہاں ٹھہرے؟ تو ترمذی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ نہیں بچی تھی، اس لئے آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ آپ جہاں بیٹھے وہ درخت اسی طرف جھک گیا کہ میں سایہ اس امت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ اس راہب نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا انہی کے لئے تو میں نے دعوت کی تھی، ان کو کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا کہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کے سگا چچا ابو طالب ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو لے جاؤ، یہ اس امت کے نبی ہیں، آپ شام میں لے جائیں گے تو یہود انہیں مار ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے پورے سال کا ایک ہی سفر تھا وہ شام کا۔ ایک روایت کے مطابق ابو طالب نے دوسرے قافلے کے ساتھ آپ کو مکہ واپس بھیج دیا، دوسری روایت کے مطابق اپنا سامان انہوں نے قافلہ والوں کے حوالے کیا اور اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ واپس آ گئے کہ مال و دولت کو ماریے لات، ہمارا بھتیجا سلامت رہے، اس کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اتنی محبت تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا پورا مکہ آپ کو ستاتا تھا، ابو طالب وہ ذات تھی جو آپ کو پناہ دیتے تھے۔ جب پورے مکہ والے آپ کے اوپر نفرت کی دھول ڈالتے تھے، ابو طالب آپ کے سروں پر محبت کا پھول برساتے تھے۔ جب پورا مکہ آپ کو دھتکارتا تھا، ابو طالب آپ کو گلے سے لگا لیتے تھے۔ جب پورا مکہ آپ کو ستاتا تھا، ابو طالب آپ کو دلاسا اور تسلی دیتے تھے۔ یہی نہیں، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بائیکاٹ صرف ایمان والوں کا تھا کہ نہ ان سے کوئی کھا سکتا ہے، نہ لین دین کر سکتا ہے، نہ رشتہ بیاہ کر سکتا ہے۔ اس بائیکاٹ میں اگر ابو طالب شریک ہوئے تو صرف بھتیجے کی محبت میں شریک ہوئے، ایمان نہیں لائے ہیں لیکن بھتیجے کی محبت میں 3 سال تک شیب ابی طالب کی زندگی گزاری ہے اور انتہائی دردناک زندگی گزاری ہے۔ درختوں کے پتے کھانے پر اور چبانے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن ان تمام تر احسانات کے باوجود ابو طالب جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے دکھ کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سال غم کا سال ہے، اس لیے کہ اس سال میرا محبوب چچا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور میری غمگسار بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ لیکن ان تمام احسانات کے باوجود ابو طالب کے پاس صرف ایک چیز نہیں تھی جسے ہم ایمان کہتے ہیں، تو یہ احسانات بھی ابو طالب کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔
दूसरी तरफ जिंदगी देखिए अबू सुफियान की, 13 साल मक्के में नबी की मुखालफत की है। कोई दिन नहीं, कोई पल नहीं, कोई लम्हा नहीं जिसमें अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना की हो, आपके खिलाफ साजिशें ना की हो, आपके कत्ल के मंसूबे ना बनाए हो। अबू सुफियान का घर जो मक्के में था वो एक साजिश गाह था, जहां रोजाना इस्लाम और मुसलमानों के मिटाने की साजिशें हुआ करती थी। 13 साल मुखालफत की है। फिर जब मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए तो इनसे फिर भी नहीं रहा गया। दूसरे ही साल एक जंग छेड़ दी, जंगे बदर। जंगे बदर को छोड़कर तमाम जंगों में अबू सुफियान फौज के कमांडर रहे हैं। बदतरीन मुखालफत अबू सुफियान ने की है, लेकिन 21 साल की मुखालफत के बाद फतेह मक्का में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक देते हैं और ईमान ले आते हैं। अब आज से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हो गए। अब कुरान कहता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से जन्नत के वादे हैं, ऐसे ही अबू सुफियान से भी जन्नत का वादा है। 21 साल की मुखालफत की और आखिर में एक दौलत उनके पास आई, ईमान की दौलत। तो अब अबू सुफियान जन्नत में जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें जन्नत से रोक नहीं सकती। तो ईमान इतनी अजीम शान दौलत है, अगर ना हो तो सरासर नाकामी है और हो तो सरासर कामयाबी है। ईमान जब आदमी के अंदर होता है तो ईमान की कुछ खासियत है, ईमान के कुछ फायदे हैं। ईमान का पहला फायदा यह है कि ईमान वालों को कभी मायूस नहीं होने देता, नाउम्मीद नहीं होने देता। वो एक रास्ता बंद होता है, उसका ईमान ये कहता है अल्लाह दूसरा रास्ता खोलेगा। दूसरा बंद होता है, उसका ईमान ये फैसला करता है घबरा मत, अल्लाह ताला कोई तीसरा रास्ता खोलेगा। ईमान है तो मायूस नहीं होगा, अगर मायूस है तो इसका मतलब इसका ईमान मजबूत नहीं है। मायूसी ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते, नाउम्मीदी ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जो नाउम्मीद है वो ईमान वाला नहीं है, जो ईमान वाला है वो कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। आप अगर कुरान पढ़ें, शायद कुरान के बयान के मुताबिक मायूसी की इससे बड़ी कोई दास्तान नहीं हो सकती है। हजरत मूसा रजी अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले हैं कि अब चले जाएंगे कहीं और, मिस्र छोड़ देंगे। अपनी कौम को निकले हैं, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है। उनकी कौम घबरा गई, मूसा पर उन्होंने एतराज किया, कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा कहां लाकर खड़ा कर दिया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो समंदर खा लेगा, रुक जाते हैं तो फिरौन का लश्कर मार देगा। मौत के मुंह में खड़े हैं, आगे भी मौत और पीछे भी मौत, लेकिन मूसा के पास ईमान है। ईमान देखिए हजरत मूसा का, वो मायूस नहीं होने देता, नाउम्मीद नहीं होने देता। हजरत मूसा कहते हैं कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, क्यों घबराते हो, ये नाउम्मीदी क्यों, ये मायूसी क्यों, परवरदिगार है, कोई रास्ता निकालेगा। फिर दुनिया ने देखा कि उस परवरदिगार ने समंदर का कलेजा फाड़ दिया, मूसा और उनके साथियों को बाहर निकाल दिया और फिरौन को उसी समंदर में गर्क कर दिया, डुबो दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन शायद ये उन्होंने भी ना सोचा हो कि मदद यूं आएगी कि समंदर का कलेजा फटेगा और मुझे उससे रास्ता मिल जाएगा। समंदर किसी को रास्ता देता है। हजरत मूसा ने अपनी लाठियों से इशारा किया, समंदर का जिगर फटा और हजरत मूसा पार कर गए। ये है उम्मीद कि मौत है, आगे भी मौत, पीछे भी मौत, कदम बढ़ाते हैं मौत, रुक जाते हैं मौत, लेकिन उम्मीद का आलम यह है कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मायूसी का दूसरा आप देखिए कि ईमान मायूसी नहीं सिखाता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से छिप कर निकले हैं, रात को निकले हैं, रास्ता बदल कर निकले हैं, गारे सौर में जाकर पनाह लिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको गोद में उठाया है, निशानात कदम आपके मिटाए हैं कि कहीं मक्का वाले इसको पा ना जाए। जब गार में गए हैं, मक्का वाले तलाश करते करते इतने करीब पहुंच गए
گئے ہیں کہ اگر گردن نیچے کرتے، سر جھکاتے تو دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ ایسے گھبراہٹ کے عالم میں وہ ابو بکر صدیق جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی بھاری ہے، ایک لمحے کے لیے وہ بھی گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ گردن جھکائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ایمان، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے راستہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر موت کے منہ میں پہنچ گئے، لیکن اللہ نے یوں راستہ پھیرا کہ وہ دشمن واپس آئے اور ان کی نگاہ آپ تک نہیں پڑی، اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو محفوظ رکھا۔ تو ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان مایوسی نہیں سکھاتا۔ ایک مسلمان والا ہے، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے اور وہ ایک جملہ کہتا ہے یار اللہ ہے دیکھا جائے گا۔ یہ آپ کا ایک کروڑ یہ جملہ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیجئے، کروڑوں روپیوں سے بھاری ہے، کھربوں روپیوں سے بھاری ہے۔ جتنے نقصان پر غیر ایمان والے بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر لیتے ہیں، جتنے نقصان پر غیر ایمان والا پسٹل سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، جتنے نقصان پر غیر ایمان والا زہر کھا لیتا ہے، ایمان والا کھڑے رہ کر کہتا ہے اللہ ہے دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ آپ کو جو دولت ملی ہے یہ ایمان کے طفیل ملی ہے۔ تو ایمان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان مایوسی نہیں سکھاتا۔ ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان برابری سکھاتا ہے، ایمان مساوات سکھاتا ہے، ایمان اونچ نیچ کے فرق کو کم کرتا ہے۔ ایمان ہمارا اللہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس پر وہ سماج کا غریب آدمی بھی ایمان لایا ہے، اس پر وہ سماج کا سب سے چھوٹی ذات کا آدمی بھی ایمان لایا ہے۔ جو ہمارا رسول ہے وہی اس کا رسول ہے، جو ہمارا قرآن ہے وہی اس کا قرآن ہے۔ ہم اسی اللہ کے بندے ہیں اور پوری دنیا کے انسان اسی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں پہنچ جائیں، اگر ہم صف میں کھڑے ہو جائیں تو مسجد میں پہنچ جانے کے بعد کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی اور کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کی اور کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کی یہ جرأت نہیں ہے کہ اگر ان کے بغل میں کوئی غریب آدمی یا پھٹا کپڑا پہننے والا آدمی یا میلا کچیلا کپڑا پہننے والا آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کو پیچھے کر دے۔ نہیں، یہ اس کی ہمت نہیں ہے، اس کو یہ پاور نہیں ہے۔ یا تم ایمان والے ہو، یہ بھی ایمان والا ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے یہ تمہارے برابر ہے اور مسجد کے صف میں یہی کھڑا ہوگا۔ یہی نہیں، اگر وہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو تم سے آگے کھڑا ہوگا، نماز پڑھائے گا وہ۔ دنیا کو بتایا جائے کہ نہیں، یہ اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان تفریق کو اور اونچ نیچ کے امتیاز کو ختم کرتا ہے۔ دیکھیں آج بھی ایک بات آپ نوٹ کیجئے، آج بھی نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے پروپیگنڈا کے باوجود دیکھیں ایک ایمان ہے، پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا شرک اس کے خلاف ہے، پوری دنیا کی طاقت اس کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ایک اسلام ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو پتھر پھینک رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ آج بھی اگر کوئی دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو وہ اسلام میں جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسلام کی یہ خوبی سب سے بڑی ہے کہ جب باہر والا وہ کمپنی والا دیکھتا ہے، جب باس دیکھتا ہے کہ ہم جس کمپنی میں باس تھے وہاں عام ملازم کو یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور یہاں مسجد میں دیکھتے ہیں کہ عرب کا کھرب پتی آدمی ہے اور وہ ایک اپنے ہندوستان کے مزدور کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے۔ جب وہ اس شان کو دیکھتا ہے تو کہتا نہیں اسلام میں ہے کوئی چیز۔ یہاں دیکھتا ہے کہ روزے دار میں ایک مسجد روزہ کے وقت، روزہ میں افطار کے وقت مسجد کی صفائی کرنے والا ایک ادنا سا ملازم گندے کپڑے میں، میلے کپڑے میں امام حرم کے بغل میں بیٹھ کر روزہ کھول لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسلام میں کوئی تو ایسی چیز ہے جو کشش ہے، جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو دوسری چیز اسلام جو ہے، ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام مساوات، ایمان مساوات سکھاتا ہے۔ ایمان کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان آدمی کو سائنٹیفک ذہن دیتا ہے۔
اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہر بڑی طاقت کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ سورج ان کا رب، چاند ان کا رب، سمندر ان کے رب، زہریلے سانپ ان کے رب، فلاں ان کے رب، ڈھمکا ان کے رب۔ ہر بڑی طاقت کو جب وہ رب کوئی آدمی مان لے گا تو کبھی بھی اس کا ذہن ریسرچ کی طرف نہیں چلے گا۔ ایمان یہ کہتا ہے ہمارا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسان ریسرچ کرے، آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اسلام کا جو رواج ہے، اس دنیا میں جو تعلیم کا رواج تیزی سے بڑھا ہے وہ اسلام کے بعد بڑھا ہے۔ تو ایمان کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان ریسرچ کی دعوت دیتا ہے، ایمان سائنٹیفک سوچ کی دعوت دیتا ہے اور ایمان تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ایمان والے ہیں، اس پر شکر منائیے، اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے یہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے۔ اور یہ بھی آپ جانیے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جیسے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسی پہلو پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے۔ جو ہماری اصل گفتگو ہونی ہے وہ ہے شرک اور کفر۔ دیکھیں توحید اس کا اپوزٹ ہے شرک۔ ہم توحید کو جان لیں، شرک خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بدعات پر ہم گفتگو کر لیں گے۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پھر توحید کی مینلی تین قسمیں ہیں، ہم تین حصوں میں توحید کو بانٹ سکتے ہیں: توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب ہوتا ہے اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی طرح کی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اگر عبادت کی کوئی بھی شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی جائے گی تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ بندگی ہم کرتے ہیں کسی کو معبود سمجھ کر، بندگی کا کوئی طریقہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ عبادت کی شکلیں کیا ہوتی ہیں ہم اسے مختصر طور پر سمجھیں تاکہ توحید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر ایک، نماز۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی جی کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی میری زندگی اور میری موت یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز ایک عبادت ہے، عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ جب عبادت ہم کسی اور کے لیے کریں گے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب وہ آدمی ایمان سے گیا۔ اور یہاں تک کہ اگر عبادت اللہ ہی کے لیے کریں لیکن دل میں یہ سوچو کہ فلاں صاحب دیکھ لیں، وہ سمجھ لیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، جب بھی یہ شرک ہے۔ لیکن ہم اس کو شرک خفی کہتے ہیں، شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک۔ یعنی آپ کی عبادت تو ادا ہو گئی لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے ہوگی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ دوسری چیز استعانت۔ استعانت کے معنی آتے ہیں غیبی مدد طلب کرنا۔ مدد صرف اللہ سے طلب کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے جب مدد طلب کی جائے گی تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں مدد اللہ سے طلب کریں اور واسطہ کچھ بھی بن جائے بنا لیں، جیسے آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے، آپ روزہ رکھ کر اللہ سے مدد مانگے، آپ صدقہ اور خیرات کر کے اللہ سے مدد مانگے، لیکن غیبی مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ تیسری چیز دعا۔ دعا بھی غیبی مدد کی ایک شکل ہے۔ دعا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا جو نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
دعا میں بھی اللہ سے وہ چیزیں مانگی جاتی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا ہے، لہذا دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیر اور فقیر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نہ زندوں سے، نہ مردوں سے، نہ نبیوں سے، نہ ولیوں سے۔ دعا اگر مانگی جائے گی تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ اسے خاص طور پر ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک چیز آتی ہے وسیلے کی، آپ اللہ سے دعا مانگے، نبیوں کا اور ولیوں کا وسیلہ لے لیں تو ایک گنجائش ہے، فرض یا واجب یا سنت یہ بھی نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جواز کے درجے کی ایک چیز ہے، آپ ان کا وسیلہ لے لیں، لیکن ڈائریکٹ آپ دعا مانگے۔ جیسے ایک قوالی آپ سنتے ہیں، بھائی دیکھیں آپ نے ہمیں یہ موضوع دیا ہے تو کچھ باتیں وہ آئیں گی جو آپ کو ٹھیس پہنچیں گی، لیکن ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک قوالی چلتی ہے، بھر دے جھولی یا محمد، یہ بتائیے جھولی کون بھرتا ہے؟ جھولی اللہ بھرتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جھولی بھر دے تو ہم اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک ہے۔ دعا ہم صرف مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ آپ درگاہ پر جاتے ہیں، بالکل جائیے، قبر پر جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آپ وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، دعائیں مغفرت کیجئے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں گنجائش کے درجے میں، وہ بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ان کے وسیلے سے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ولی تھے، میں ان کے مزار پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر یہ آپ کے یہاں مقبول ہیں تو ان کی برکت سے یا ان کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ لیکن کرے گا اللہ۔ آپ اس سے اگر یہ کہیں کہ اے فلاں ہمارا یہ کام کر دیجئے تو گئے، آپ نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقے، یہ زکاتیں کوئی مطلب نہیں، کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر آپ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجئے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں سمجھئے اس کو، ایک ہے کسی کے لیے قربانی ہونا اور ایک ہے کسی کے نام سے قربانی کر دینا۔ آپ نے بکرا پالا ہے، آپ اس کو اپنے ابا کے نام سے کر دیں، اپنے امی کے نام سے کر دیں، سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے نام سے کر دیں، پیران پیر کے نام سے کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ بھائی آپ نے بکرا ذبح کیا اور اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں تو پھر آپ اب ایمان سے چلے جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح قربانی ہی میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، جب ہم چھری چلائیں تو نام کس کا لیں؟ چھری چلائیں گے نام صرف اللہ کا لیں گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی کا بھی نام لے لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا اور آپ دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ جانور اب نہیں کھایا جائے گا۔ جو ذبح کرنا ایک عبادت ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، بس اللہ کا نام لینا ہے، کسی اور کے نام سے وہ ذبح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دیہاتوں میں رواج ہے، اور پہلے اور زیادہ رواج تھا جانور چھوڑنے کا، کہ یہ جانور چھوڑ دیا فلاں پیر کے نام پر، فلاں فقیر کے نام پر، یہ شرک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جانور پال لیا کہ ہم یہ جانور پال رہے ہیں، یہ بڑا ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے، اہل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کریں گے، صحابہ کرام کی طرف سے قربانی کریں گے، بزرگان دین کی طرف سے قربانی کریں گے، یہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور کو چھٹا چھوڑ دیا کہ یہ پیر صاحب کا نام ہے، چھٹا ہے، لوگوں کا کھیت کھایا اور حرام کھا کر اس کی پرورش ہو، یہ شرک ہے۔ یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا پہلے کر لیا ہے تو وہ توبہ کریں اور جو ہے اللہ کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اسی طرح شرک کے بیان میں ایک چیز اور آتی ہے کہ کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں
کہ ایک جگہ بنی ہے وہاں لوگ لے جا کر قربانی کرتے ہیں مخصوص جگہ پر. کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں قربانی کرنے سے فلاں پیر صاحب یا فلاں بزرگ صاحب یا فلاں ولی اللہ صاحب خوش ہوتے ہیں. دوسروں کی تعظیم کے لیے، دوسروں کا رتبہ بڑھانے کے لیے، دوسروں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے یہ قربانی بھی شرک میں داخل ہے. آدمی اس سے دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی طرح جب خوف آئے، گھبراہٹ آئے، تو اس وقت آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کو پکاریں گے. کوئی چیز آئے گئی خوف کی، آپ اللہ کی پناہ لیں گے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہم لوگوں کے پروردگار کی پناہ لیتے ہیں. پناہ صرف اللہ کی چاہی جائے گی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ لیں گے تو پھر یہ چیز کفر شرک کے دائرے میں آ جائے گی. آپ دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسی طرح توکل اور بھروسہ، دیکھیں اس دنیا کو اسباب سے جوڑا گیا ہے. ایک یہاں آپ سمجھئے، سمجھنے کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے غلط سمجھا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انہی میں ایک اصطلاح ہے توکل، اللہ پر بھروسہ. عام طور پر ہمارا نظریہ یہ بنا جو مسجد میں تسبیح لمبی لمبی گھماتا ہو اور جو بڑے بڑے ذکر کرتا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا متوکل آدمی ہے، بہت اللہ پر یہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہے. جو جنگلوں میں نکل جائے، جو لنگوٹے پہننا شروع کر دے، جو الٹے سیدھے لباس پہننا شروع کر دے، اتنے موٹے موٹے مالے اور تسبیح پہننا شروع کر دے، بہت بھروسہ، اللہ پر بہت بھروسہ کرنے والا آدمی ہے، بہت متوکل آدمی ہے. نہیں، دنیا کے اسباب سے منہ موڑ لینا یہ توکل نہیں ہے. آپ دنیا میں ہیں تو دنیا کے اسباب کو نہیں اختیار کریں گے، زندہ کیسے رہیں گے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو پہلے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی ہم نے اونٹ باندھ تو دیا ہے، پھر بھی اونٹ بچے گا یا نہیں بچے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. یہی حال آپ جو ہے کسی دوا پر توکل نہیں کر سکتے، کسی اور چیز پر توکل نہیں کر سکتے. توکل صرف اللہ پر ہوگا. دوائیں یا دیگر چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں. اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر سے آپ کو شفا ہو گئی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں شفا دے دی. شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے دوا سے ہمیں شفا دے دی. ہم نے فلاں چیز کھا لی تو ہم بیمار ہو گئے. نہیں، فلاں چیز میں بیماری نہیں ہے. بیماری پیدا کرنے والا اصل اللہ ہے. آپ کہہ لیجئے میں نے فلاں چیز کھا لی تھی، اللہ کی مرضی دیکھیے کہ ہم بیمار ہو گئے. کہتے ہیں کینسر سے ان کی موت ہو گئی. کینسر مارتا تھوڑی ہے، مارنے والا صرف اللہ ہے. کینسر نہیں مارتا. آپ یوں کہیں کہ اللہ نے کینسر کو بہانہ بنایا، اللہ نے کینسر کو اسباب بنایا اور ان کو موت دے دی. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئے. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا. مرنا ہوتا ہے تب اللہ ایکسیڈنٹ کراتا ہے. مرنا ہوتا ہے تب اللہ جو ہے وہ کینسر بھیجتا ہے. مرنا ہوتا ہے تب اللہ گردوں کو فیل کر دیتا ہے. تو آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ کو سبب بنایا اور ان کی موت ہو گئی. نہ مال اور دولت پر کہ آج مال کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. نہیں، یہ مال کی وجہ سے آپ نہیں کھڑے ہیں. یہ غرور تو قارون کا تھا. یہ میں پیسوں کی وجہ سے آج سماج میں اس پوزیشن میں ہوں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ توحید کے خلاف ہے. یہ آپ شرک کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. آپ کہیے ہم نے دنیا کے اسباب اختیار کیے، اللہ نے اس میں برکت دی، اللہ کی طرف سے حکم تھا اسباب اختیار کرنے کا، ہم نے اختیار کیے. ہمارے بس میں کچھ تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ دکھایا کہ آج ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں. دنیاوی اسباب اختیار کیجئے لیکن ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں دے دیجئے. اس کا نام ہے توکل. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ دیں اور آپ بنواسی ہو جائیں. اس لئے کہا گیا اللہ رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں گھر بار کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، جنگلوں کی زندگی گزار لینا، یہ نہیں ہے. آپ اگر جنگل میں چلے گئے تو آپ کا کمال کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر، اس گناہوں والی مادیت پرستی دنیا میں رہ کر آپ کو یہاں نیک بننا تھا. جنگل میں آپ کو کوئی بہکانے والا نہیں ہے. جنگل میں کوئی لڑکی نہیں ہے کہ آپ بدنظری کریں. جنگل میں کوئی سودا سلف نہیں بیچنا ہے کہ آپ اس میں ناپ میں کمی تول کریں. جنگل میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. جنگل میں دھوکہ
نہیں دینا ہے, جنگل میں کسی سے ادھار نہیں لینا ہے کہ آپ جھوٹ بول جائیں, تو وہاں ایمان بچانا تو بہت آسان ہے. وہ کوئی کمال تھوڑی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ دنیا کے بھیڑ میں گناہوں کے رستے میں کھڑے ہوں, پھر بھی سچے رہیں, پھر بھی سیدھے رہیں, یہ اصل کمال ہے. تو توکل صرف اللہ پر ہوگا, کسی اور پر نہیں. کسی اور پر آپ توکل کریں گے تو آپ یہ شرک کے قریب پہنچ جائیں گے. اسی طرح سے اجر و ثواب کی نیت سے کسی بھی چیز کا طواف کرنا یہ شرک ہے. اسلام میں طواف صرف ایک گھر کا ہے, کعبۃ اللہ کا. اجر و ثواب کی نیت سے اگر آپ کسی اور چیز کا طواف کریں, چاہے نبی علیہ السلام کی قبر ہی کا طواف آپ کیوں نہ کریں, یہ شرک. آپ کا ایمان آپ سے چلا جائے گا. اس لیے اس سلسلے میں آپ کو بہت چوکنا رہنا ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے, تو اب اس سے شرک خود بخود سامنے آ گیا. دوسری چیز شرک ہی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کفر. کفر کے بھی کچھ اصول ہیں, تمام چیزوں کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا. آدمی وہ اگر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نمبر 1, بہت غور سے سنیے, کام کی بات ہے. اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کا مذاق اڑانا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے. آپ لاکھ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, کوئی مطلب نہیں. مسواک ایک بہت چھوٹی سنت ہے, پگڑی چھوٹی سنت ہے, داڑھی ٹوپی چھوٹی سنت ہے. اب داڑھی بڑی سنت ہے, ٹوپی چھوٹی سنت آپ کہہ سکتے ہیں. آپ جو ہے نہ رکھیں ٹوپی, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ مسواک نہ کریں, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پگڑی نہ لگائیں, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ سرما نہ لگائیں, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے مسواک کا مذاق اڑایا کہ کیا حکم ہے یہ لکڑی چباتے رہو, اگر اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے تو ابھی آپ نے مسواک نہیں کی تھی, کوئی گناہ نہیں تھا. مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو گئے دائرہ اسلام سے. اب آپ کا اسلام میں کچھ نہیں رہا. آپ نے جو ہے کرتا پاجامہ نہیں پہنا, کوئی بات نہیں. ٹکنے آپ نے ڈھک رکھے ہیں, آپ گنہگار ہوں گے. لیکن جس نے ٹکنے کھول رکھے, آپ نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ ملاؤں نے نیا اسلام گھڑ لیا ہے. یہ نیا اسلام نہیں, نعوذ باللہ, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا اسلام ہے. آپ نے اس اسلام کا مذاق اڑایا ہے, آپ دائرے ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو اسلام کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنا, اس کا مذاق بنانا, اس سے آپ کا ایمان چلا جائے گا. دوسری چیز, اللہ کی کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا, آپ دائرے اسلام سے نکل جائیں گے. دیکھیں کوئی چیز حرام ہے, ہم اور آپ کھا رہے ہیں, صرف گنہگار ہیں. مان لیجئے شراب حرام ہے, بیئر حرام ہے, ہم پی رہے ہیں تو صرف گناہ کر رہے ہیں. لیکن ہم جب کہیں کہ نہیں شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے, پی سکتے ہیں, جب آپ یہ کہہ دیں گے اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج. آپ نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ لیا. ایسے ہی حلال, آپ گوشت نہ کھائیں پوری زندگی, کوئی دقت نہیں ہے. آپ جو ہے شہد نہ کھائیں پوری زندگی, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ گوشت تو حرام ہونا چاہیے, یہ حرام ہے اسلام میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, تو یہ ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. اچھا, کبھی کبھی اس طرح کا جملہ آتا ہے, وہ بھی دور ہو جائے کنفیوژن. کوئی آدمی بول دیتا ہے میں اس کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. تو وہاں آدمی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شریعت نے حلال قرار دیا تھا اور میں اس کو حرام کر رہا ہوں, بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے بھائی یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, میری صحت گڑبڑا جاتی ہے, اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں, یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, اس جملے کے استعمال سے بچنا چاہیے. چوتھی چیز, اگر کوئی چیز مضبوط دلیل سے ثابت ہے, آپ نہیں کریں گے تو صرف گنہگار ہوں گے. انکار کر دیں گے آپ کافر ہو جائیں گے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. قربانی مضبوط دلیل سے ثابت ہے, آپ پوری زندگی نہ کریں, گنہگار ہوں گے. اللہ چاہے گا تو پکڑ لے گا, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, معاف کرنے کے چانسز ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں یار اسلام کو یہ خون خرابہ والا نہیں رکھنا چاہیے تھا, میری سمجھ سے بالا تر ہے, جب آپ یہ کہیں گے تو گئے آپ دائرہ اسلام سے. آپ کی سمجھ سے اسلام چلے گا, جبریل آپ کی منشا پوری کریں گے, اس کا مطلب آپ اللہ سے بڑے ہو گئے. اللہ نے جو حکم دیا تھا
اس کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، آپ کو معلوم ہے اور آپ کی ذہن اس کی برائی سمجھ رہی ہے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے جملوں سے بچنا چاہیے۔ پردہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو اچھے اچھے مسلمان بھی بول پڑتے ہیں یار اسلام کو یہ پردے میں اتنی شدت نہیں اپنانی چاہیے، تو آپ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے ایمان کا خیر مچائیے۔ ایک عورت ہے پوری زندگی اس نے برقع نہیں پہنا، بے پردہ ہے، اس کا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کا اللہ اس سے نپٹے گا۔ لیکن ایک عورت سرعام بازار میں مائک پہ آ کر اور جو ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں اسلام کے پردے کو نہیں مانتی، تو پھر اب وہ گئی اسلام سے، ختم۔ اب اس کا اسلام رخصت ہوا، تو مانے یا نہ مانے تیرے ماننے پر اسلام ٹکا ہوا تھوڑی نہیں ہے، اسلام تیرا محتاج نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو غور سے سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے توحید فی الالوہیت۔ ایک ہوتا ہے توحید فی الربوبیت۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کائنات میں زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اس کائنات میں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اس کائنات میں سورج وہی اللہ نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا بھی وہی اللہ ہے۔ کائنات کا کوئی بھی پتا بغیر اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا ہے۔ اس زمانے کے جو ایتھسٹ ہیں، کبھی اگر موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ نئے ذہن کے جو سوالات ہیں کہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ ایتھسٹ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ جو کائنات خود بخود بن گئی، تو یہ جو چیزیں حرکت کرتی ہیں یہ نیچر کا اپنا ایک جو ہے فنڈامنٹل سے نیچر کا اپنا قانون ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی ہیں۔ تو اگر نیچر کا ہی قانون ہے تو سوال یہ ہے کہ سب چیزوں کو پھر ہلنا چاہیے۔ پھر درخت کی پتیاں ہلتی ہیں، گھر کیوں نہیں ہلتا ہے؟ تو غرضی کی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ملتی ہے اللہ ہی اس کو اولاد نہیں دیتا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ آپ دعا کچھ بھی کر لیں، علاج کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ مارنے والا تو اللہ ہی ہے، جب موت آئے تو اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، زندگی کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہو جائیے۔ توحید فی الاسماء والصفات یہ تیسری قسم ہے۔ توحید فی الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے اپنی ذات میں ایک ہے، ایکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک تو اللہ ہے اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی ایک وجود ہے جو اللہ کے ساتھ وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ شریک ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ اللہ اپنے وجود میں ایکتا ہے، اکیلا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ اپنی ان صفات میں بھی ایکتا ہے۔ اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے لیے جب ثابت کی جائیں گی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا آپ یہاں سمجھئے جیسے عالم الغیب ہونا، عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں سے جو چیزیں اوجھل ہیں، ہر چیز کا علم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کو۔ اگر یہ علم ہم کسی نبی اور ولی کو کے لیے ثابت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری تمام حرکت سے اللہ واقف ہے، ہم جو دل میں سوچتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ فلاں ولی صاحب بھی ہمارے دل کے بات بھی جانتے ہیں، فلاں مزار والے بھی ہمارے دل کے بات کو جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں یہ عقیدہ اس وقت ڈگمگ ہوتا ہے، غور سے سنیے، جب گھر میں کسی کو جنات پکڑے، کوئی چھڑانے کے لیے آئے، سامنے والے کو جنات چھڑا رہا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جنات میرے اندر کی بات بتا نہ دے۔ بھائی جنات کو اندر کی بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ وہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، دل کی بات، دل کے بھید، دل کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے آپ ثابت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لڑکا صرف اللہ دیتا ہے، لڑکی صرف اللہ دیتا ہے، یہ صفت کسی اور کے لیے آپ ثابت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے
ہم اس پر بہت محتاط طریقے پر زندگی گزاریں کہ عبادت کی تمام شکلیں صرف اللہ کے لیے پیش کی جانی ہیں. کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اللہ ہی اس کائنات کا رب ہے, اللہ ہی کا حکم چلے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اللہ ہی کریں گے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. یہ تو ہوا توحید, اور اسی کا اپوزٹ ہے شرک. اس سے ملتی جلتی بات یہ کہ بدعت. بدعت کے معنی آتے ہیں الامر المحدث الذي عليه الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدلیل الشرعی. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو صحابہ, جو دین میں نئی چیز دین سمجھ کر داخل کی جائے, نہ صحابہ کے دور میں وہ رہی ہو, نہ نبی کے دور میں رہی ہو, نہ نبی کی کسی بات سے, کسی عمل سے, کسی ارشاد سے اس کی تائید ہوتی ہو, اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی نظیر ملتی ہو. یہ بدعت ہے. آپ یہ جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ دین سمجھ کر دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا جو نبی کے دور میں نہ ہو, صحابہ اور تابعین کے دور میں نہ ہو, نبی کے کسی ارشاد سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو, اور اس کی نظیر نبی کے زمانے میں نہ ملتی ہو, یہ بدعت ہے. آپ یہی سمجھ لیجئے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے تو فوراً پلٹ کر جواب دیتا ہے مولانا صاحب موبائل بھی تو بدعت ہے, یہ پہلے کہاں تھا. مائک بھی تو بدعت ہے, یہ پہلے کہاں تھا. تو یہ اس کی ناسمجھی ہے. میں نے کہا دین میں کوئی نئی چیز دین سمجھ کر داخل کرنا. موبائل نیا آیا تو بھائی تو کوئی ہمارا دین سمجھ رہے ہیں, اس سے موبائل کوئی دین نہیں ہے. اس کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو اختیار کرو, وہ تمام چیزیں جس سے اپنا ڈیفنس کرو, جس سے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو, ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ایجاد کرنا چاہیے, اس میں آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ بدعت نہیں ہے. ایسے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ مدرسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں تھے. ہم کہتے ہیں مدرسے آپ کے دور میں نہیں تھے, لیکن مدرسے کی مثالیں موجود ہیں کہ صفہ میں صحابہ اکٹھا ہوتے تھے, نبی موجود ہوتے تھے. تو مدرسوں کو بے بنیاد کہنا یہ غلط ہے. تو بدعت دین میں کوئی نئی چیز دین سمجھ کر داخل کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے. بدعت کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایک ایک لفظ پر میں اگر گفتگو کروں تو شاید صبح ہو جائے, اور میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں مشکل سے 5-7 منٹ آپ کا اور لوں گا. موٹی موٹی چیزیں آپ بدعت کے سمجھ میں سمجھیے کہ کوئی عبادت اگر انفرادی طور پر ثابت ہو, یہ غور سے سمجھنے کی ہے. کوئی عبادت انفرادی طور پر یعنی اکیلے ثابت ہو, آپ جب اس کو اجتماعی کریں گے یعنی مل کر کریں گے تو یہ بدعت ہے. نفل نمازوں میں صرف تراویح کی نماز جماعت سے ثابت ہے. تراویح کے علاوہ نفل کی کوئی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے, اور کچھ علماء کے نزدیک تہجد ثابت ہے. لہذا ان نمازوں کے علاوہ کوئی اور نفل نماز آپ جب جماعت سے پڑھنے لگیں گے تو بدعت ہو جائے گا. آپ جو ہے اشراق جماعت سے پڑھنے لگے, 27 رجب کو کچھ لوگ ایک نماز جماعت سے پڑھتے ہیں, آج 15ویں شعبان ہے, آج کچھ لوگ ایک نماز جماعت سے پڑھتے ہیں, یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں اصول یہ ہے جو عبادت وہاں انفرادی ہو یعنی اکیلے کرنے کی ہو وہ اکیلے کی جائے گی, جو اجتماعی کرنے کی ہو وہ اجتماعی کی جائے گی. انفرادی عبادت کو جب اجتماعی کیا جائے گا تو بدعت کہلائے گی. دوسری چیز, جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا کے ساتھ ثابت ہو یعنی پوشیدہ چپکے ثابت ہو, اس کو چپکے کیا جائے گا. اس کو بلند آواز سے کھلم کھلا جب کیا جائے گا تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. جیسے نماز کے بعد جو ذکر اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کرتے تھے, یا مسجد میں بیٹھتے تھے ذکر آہستہ کرتے تھے. آپ جب بھی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر زور سے مائک لے کر ذکر کرا رہے ہیں. بہت سارے لوگ بھائی ہمارے سعودی جاتے ہیں, سعودی میں آپ نے دیکھا ہوگا عید اور بقرعید کی نماز سے پہلے امام مائک لیتا ہے اور پھر وہاں تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیا ہے تکبیر تشریق,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ زور زور سے کراتے ہیں. تو نہیں، یہ ذکر اکیلے آپ کو کرنی ہے، آپ کرتے رہیے. ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا عیدگاہ جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہوئے جو ذکر ہے وہ آپ کو اکیلے کرنا ہے. جب آپ ٹیم بنا کر اس ذکر کو کریں گے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی، اور زور زور سے جب کریں گے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. جو چیز آہستہ سے ثابت ہے وہ آہستہ سے کیجئے. نماز کے بعد دعائیں ہیں، آہستہ ثابت ہے، آہستہ کیجئے. ہاں کبھی ضرورت ہو، امت پر حالات ہے، امت بے بس ہے، ایسے میں امام صاحب کبھی ضرورت محسوس کریں تو پھر دعا جو کرا دے وہ زور سے دعا کرا دے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ بارہا ہی زور سے دعا کرانا، علماء نے اس کو بھی بدعت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نارملی عام حالات میں جو ہے وہ آہستہ سے دعا ثابت ہے. کبھی کدار جو ہے وہ زور سے دعا کرانی ثابت ہے تو کبھی کدار آپ بھی کرا دیجئے. جمعہ ہے، اس طرح سے عیدین ہے، یہ بیچ بیچ میں کبھی کبھی موقع آیا آپ کرا سکتے ہیں. تیسری چیز، جس چیز کا کوئی وقت متعین نہیں ہے آپ اس کے لیے وقت متعین کر لیں تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. جس چیز کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، شریعت نے کہا جب چاہو تب کر لو، آپ نے ایک وقت متعین کیا کہ نہیں ہم اسی وقت میں کریں گے، یہ بدعت ہے. آپ کے گھر والے، ہمارے گھر والے کسی کا انتقال ہو گیا، شریعت کہتی جب چاہو جب ان کے لیے ایصال ثواب کر لو، دعائے مغفرت کر لو. آپ نے کہہ رہے نہیں، موت کے 30ویں دن کریں گے، موت کے 10ویں دن کریں گے، موت کے 40ویں دن کریں گے، اگلے دن پھر موت والے ہی، اگلے سال پھر موت والے دن ہی کریں گے، برسی منائیں گے. یہ بدعت. شریعت نے مغفرت کے لیے کوئی وقت نہیں متعین کیا ہے، آپ بے وقت مغفرت کیجئے. جب آپ اس کے لیے وقت متعین کر لیں گے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. ایسے ہی شریعت نے یہ کہا ہے جس عمل کے لیے کوئی ہیئت سے مراد ہے کوئی صورت. آپ کوئی بھی عمل جو ہے شریعت نے جس عمل کی کوئی صورت نہیں بتائی ہے آپ اس کو بغیر صورت کے کیجئے. جب آپ صورت ڈھالنے لگیں گے تو پھر وہ چیز بدعت ہو جائے گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہم نماز میں بھی بھیجتے ہیں، باہر بھی بھیجتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی ہے. آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس حال میں چاہیں درود و سلام بھیج سکتے ہیں. لیکن جب درود و سلام کا یہ طریقہ اپنایا جائے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ صورت ہو وہ صورت ہو، تو اب یہ چیز بدعت ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ طریقہ شریعت نے نہیں بتایا ہے، یہ طریقہ آپ نے اپنی مرضی سے داخل کیا ہے. اس کے بعد دین میں کمی اور اضافہ، یہ بدعت ہے. دین مکمل ہے. یہاں رک کر ایک بہت نقطے کی بات اور کانٹے کی بات سنیے. جو آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کیوں آپ نے بدعت کو ایجاد کیا؟ نئی چیز کیوں ایجاد کی؟ اگر آپ نے دین سمجھ کر نئی چیز ایجاد کی تو اس کا مطلب آپ دین کو مکمل نہیں مان رہے ہیں. اللہ کی پناہ آپ کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تب تو آپ بدعت کا ایجاد کر رہے ہیں. اور اگر آپ کریں کہ نہیں بھائی میں نے نئی چیز شامل کی ہے لیکن میں اسے دین نہیں سمجھ رہا ہوں، تو جب دین نہیں سمجھ رہا ہوں تو دین کا کباڑی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں نئی چیز شامل کی؟ یہ لایانی چیز کیوں لائے؟ تو اس لیے بدعت سے بہت ڈرنا چاہیے. دین میں کوئی کمی بیشی نہیں. کمی کیا ہے، بیشی کیا ہے؟ کمی کا مطلب کم کر دینا، بیشی کا مطلب بڑھا دینا. ظہر کی نماز اللہ نے 4 رکعت فرض کی ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں تو بہت نیک آدمی ہو گیا ہوں، اب آج سے ظہر کی نماز جو ہے وہ 6 پڑھا کروں گا، تو پھر یہ قبول ہوگا؟ نہیں. کتنے بھی نیک ہو، آسمانوں پر اڑتے ہو، جب بھی آپ ظہر کی نماز 4 ہی پڑھیں گے، 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. قربانی کا دن شریعت نے متعین کیا 3 دن. آپ کہیں کہ نہیں 2 ہی دن قربانی ہوتی ہے، تیسرے دن نہیں، بدعت ہے. آپ کہیں کہ نہیں 4-5 دن بھی قربانی ہوتی ہے، پھر وہ چیز بھی بدعت ہو جائے گی. شریعت نے اذان دیا ہے، اذان کہا کہ نماز کے لیے اذان ہوگی اور وہ صرف اذان ہوگی. آپ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے دین میں بڑھایا، یہ چیز بدعت ہے. ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی چیز شریعت میں صرف مستحب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی کر لو تو اچھا ہے، نہ کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے،
جب اس کو فرض اور ضروری سمجھا جائے گا تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ جیسے جمعہ کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خطیب لوگ لاٹھی لے کر خطبہ دیتے ہیں، عصا جسے بولتے ہیں، خطبہ لے کر آپ لاٹھی لے کر خطبہ دو، جب بھی اچھی چیز ہے، لاٹھی نہ لو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پگڑی باندھ لو اچھی چیز ہے، نہ پگڑی باندھو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب آپ ساؤتھ میں جائیں گے جو امام لاٹھی لے کر خطبہ نہیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا، یہ چیز بدعت ہے۔ جو پگڑی نہ باندھے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ آپ نے مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا دیکھو گلے ملنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن آپ یہ عید کے بعد گلے ملنا ضروری سمجھ لیں تو پھر یہ چیز بدعت ہے، آپ نے اس کو عید کی نماز کا حصہ بنا لیا ہے، تو اس لیے اب یہ نیک عمل بھی بدعت کہلائے گا، تو اس لیے اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ایک آخری چیز بدعت کے سلسلے میں تشبہ بالغیر، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تشبہ بالغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ جیسے وہ لباس پہنتے ہیں آپ انہی کے کلر کا اور انہی کے اسٹائل کا آپ لباس پہننے لگ جائیں، اس کا مطلب آپ کو ان کی تہذیب پسند ہے، یہ آپ بدعت والا کام کر رہے ہیں۔ جیسے وہ کھاتے ہیں ان کے انداز یہ ہے آپ بھی اسی طرح کھانا شروع کر دیں ان کی وہ چیز پسند کر کے، تو پھر یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ اسی سے آپ سمجھئے ایک چیز ہمارے یہاں اس وقت بہت بری رائج ہوئی ہے، یہ آخری بات انتہائی درد کی بات، آپ اس دل پر لیجئے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ دو چیزیں، ایک ہے برتھ ڈے اور ایک ہے اینیورسری۔ ہم دونوں موقعوں پر ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دردناک واقعہ بتاؤں کہ برتھ ڈے آدمی کا ایمان کیسے چھینتا ہے اور وہ مرتد کیسے ہوتا ہے۔ ایک کالج میں ایک لڑکی BA MS کر رہی تھی، وہ کچھ نوجوانوں کے واسطے سے میرے ٹچ میں وہ بھی آئی، تو اس نے جو اپنی داستان غم بتائی اور یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں جب بچہ چھوٹا رہتا ہے آپ اس کی پیدائش پر برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ یہاں لے کر آپ آئے ہیں، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ تو یہ جب غیروں کا طریقہ آپ لے کر آئے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس وقت وہ کیک کاٹے گا، ماں باپ تالیاں بجائیں گے، بھائی بہن تالیاں بجا لیں گے۔ بچہ اور بڑا ہوگا، اسکول میں جائے گا، اسکول کے فرینڈ اس کو وش کریں گے اور وہ برتھ ڈے منائے گا اسکول والوں کے ساتھ۔ اب اس کی جو کمپنی ہے وہ بڑی ہو گئی، یعنی اس کے ملنے جلنے والے اور اس کا فرینڈ سرکل وہ بڑا ہو گیا۔ جب بچی یا بچہ باہر پڑھنے جائے گا، بچہ ہے تو اتنا بھیانک نہیں، بچی ہے باہر پڑھنے کے لیے گئی تو گھر والے تو ہے نہیں، اس کا برتھ ڈے آیا، اب اس کا برتھ ڈے اس کی سہیلیاں مل کر منائیں گی، تو اس کی اگر کسی سے دوستی نہیں ہے تو اس کی سہیلیوں کی کسی لڑکے سے کسی غیر سے اس کی دوستی ہے۔ آپ کی برتھ ڈے پر اس نے وش کیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہا، آپ لڑکی ہیں یا آپ کی بچی کسی کالج میں پڑھ رہی ہے، وہاں اس نے برتھ ڈے منایا، یہاں آپ نے گھر میں اس کو کمپنی دے دی ہے، تالیاں بجوا دی ہیں، اس کو عادت لگ گئی ہے، وہاں اس نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ منایا، سہیلیوں میں کسی کا بوائے فرینڈ تھا، اس نے آپ کی بچی کو وش کیا ہیپی برتھ ڈے۔ اب آپ کی بچی کیا کرے گی؟ یا تو اس کا کوئی جواب نہیں دے گی تو وہ اپنی سہیلیوں میں متکبر مانی جائے گی، مغرور مانی جائے گی، گھمنڈی مانی جائے گی، سہیلیاں تانا دیں گی کہ یہ دیکھو اس نے تم کو وش کیا تھا، تم نے اس کے وش کا کوئی جواب بھی نہیں دیا، یہ باتیں سنے گی، اور اخلاقاً وہ بھی کہے گی تھینک یو۔ جس دن آپ کی بچی نے غیر لڑکے کو تھینک یو کہا، اس دن سے آپ کی بچی نے سمجھیے اسلام کی پکڑ چھوڑ دی۔ اس برتھ ڈے پر اس نے تھینک یو کہا ہے، اگلے برتھ ڈے پر وہ دوست خود آئے گا کیک کاٹنے کے لیے، پھر جب برتھ ڈے آئے گا وہ ہوٹل میں پھر لے جائے گا، دھیرے دھیرے وہ آپ کی بچی کو اپنا بنائے گا، اس کی عزت بھی لوٹے گا، اس کا ایمان بھی لے لے گا اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ مسلم سماج میں ہو رہا ہے، یہ بیتی کہانی ہے جو مجھ سے بتائی گئی، میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ تو یہ آپ اسے ختم کیجئے۔ بھائی یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ دوسری چیز، شادی کی اینیورسری آپ مناتے ہیں، مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ عنہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے جو سونا اور چاندی چھوڑا تھا یہ کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا، ان کے وارثوں میں اتنا سونا چاندی چھوڑا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی، نبی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عبد الرحمن نے شادی کر لی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے، کیا ہوا، یہ نشانات کیا ہے، رنگ کیسے، کلر کیسے، تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شادی کر لی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے ماں باپ سے زیادہ عزیز تر تھے نبی۔ ہر صحابی اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کو چاہتا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں، ہاں ان کا ایمان ہم سے قوی تھا۔ ایک صحابی شادی کرتا ہے اور جس کو جان سے زیادہ چاہتا ہے اس کو نہیں بتاتا ہے۔ ہماری بڑھیا 40 سال کی ہو گئی اور ہم اس کو سال میں ایک مرتبہ وش کرتے ہیں، پورے فیس بک، واٹس ایپ اور سب کہیں اس کا ہم ڈڈورا پیٹتے ہیں۔ یہ کیا بے شرمی کی انتہا ہم نے کر دی ہے۔ یہ مسلم سماج کا وہ مالدار طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی کالج نہیں ہے۔ ایکچولی میں اپنے لڑکیوں کو وہاں بھیجنے پر مجبور ہوں اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا اس زمانے میں مسلمان برتھ ڈے پر اور اینیورسری پر خرچ کر رہے ہیں، اگر 5 سال کے لیے روک لیں تو ایک اچھا کالج نہیں، ایک معیاری یونیورسٹی بن جائے گی۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے نہیں؟ تو ہم اپنی خواہشات کو نہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور دین اور اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان ایمان ہے، اگر ایمان پر کوئی آنچ آئی، آپ بتائیں دنیا کو ہم ابراہیم ہیں، ہم وقت سلطنت وقت کو لات مار دیں گے، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لیں گے، اور ظلم کرے گا آگ میں کود جائیں گے، ماں کو چھوڑ دیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے، وطن کو چھوڑ دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم موسیٰ ہیں وقت کے، ہم فرعون سے ٹکر لے لیں گے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال لیں گے، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے بتا دیجئے کہ ہم سمیہ کی اولاد ہیں جو شرمگاہ پر برچہ تو کھا سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ انہیں بتا دو ہمارے رگوں میں حضرت زید ابن دسنہ اور خباب ابن عدی کا خون ہے کہ پھانسی کے فندے پر جھوم تو جائیں گے لیکن ایمان سے کوئی سمجھوتا، رسول کی محبت سے کوئی سمجھوتا، یہ کسی طرح بھی کی گوارا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم خباب کے پروردہ ہیں کہ چربی سے آگ کو پگھلا تو سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے سمویدھان، اس ملک کے قانون، اس ملک کے بیوستھا، اس کی قدر کرنا یہ ہمارا ایمانی فرض ہے۔ ہم اس کے قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں۔ ہماری طرف سے کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کوئی ایسا النگھن نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہو، ہمارے اپنے سماج کی بدنامی ہو، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لیے ایک مفید فائدہ مند شہری بنے، ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کے نقصان نہ ہو۔ میں نے جو یہ باتیں کہی ہیں ان باتوں کو سمیٹ لیجئے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو مایوسی نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، اور ایمان کو ہم توحید سے تعبیر کرتے ہیں۔ توحید کی وہ تفصیل تھی، توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اور پھر شرک کے نیچے ایک اسٹیپ ہے جسے ہم کہتے ہیں بدعت۔ ہمیں اللہ شرک سے بھی بچائے، بدعت سے بچائے، خرافات سے بچائے۔ ایک آخری چیز اور آپ کے سامنے کہ اس وقت بھارت سرکار کا ایک نعرہ ہے کہ اپنا نام انرولمنٹ میں لاؤ، یعنی آپ ملک کے ایک شہری بنو۔ بھائی یہ تو آپ دیکھے ہوں گے ایکٹر اس کا پرچار کر رہے ہیں، کھلاڑی اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن قریب آ رہا ہے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے آپ کے ایمان کا یہ فریضہ ہے، ایمانی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے بچوں اور بچیوں کی عمر 18 سال یا اس سے ابو ہے تو آپ ان کی ووٹر آئی ڈی بنوائیں، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ووٹ ڈالنے ضرور جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ الفاظ اس کا اندازہ اس
اس وقت ہوگا جب آپ کو اس کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. اس لیے یہ اس چیز کو محسوس کیجئے اور سرکار کی مدد کیجئے. آپ ووٹر زیادہ سے زیادہ بنوائیے اور 100% ووٹنگ کیجئے. وما علینا الا البلاغ. فخر سے کہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے. آپ کو اس نبی کے ملنے پر ہر وقت خوشی ہونی چاہیے. صرف 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں ہونی چاہیے. خوشی کے لئے کوئی ایک دن نہیں ہے. آپ اگر دن لگا کر خوشی منائیں گے تو یہی چیز بدعت میں آ جائے گی. اسی طریقے سے نبی کی خوشی میں نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر پامال کر کے آپ ڈی جے بجا کر آپ اگر جلسے جلوس پہ نکلیں گے تو آپ علماء سے اس کا بھی مسئلہ پوچھ لیجئے, فتویٰ لے لیجئے. یہ بھی بدعات کے دائرے میں آتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی بدعات میں لگتا ہے تو سنت کی توفیق چھن جاتی ہے. جتنا بدعات میں بڑھتا جائے گا سنت سے اتنا دور ہوتا جائے گا. ایک آدمی جو شرک میں مبتلا ہے اس کے جلدی پلٹنے کی امید اس لیے ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن جو بدعات میں لگا ہے اس کو تو وہ سمجھتا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں. جب اچھا کر رہا ہوں تو پلٹنے کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. پلٹنے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. تو یہ جلسے جلوس چاہے شہدائے اسلام کے ہوں اور چاہے ربیع الاول کے ہوں, چاہے جس کی جھنڈیاں ہوں, یہ تمام کی تمام وہ ہیں جو بدعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک بات آپ کو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں وہ چیز نہ رہی ہو, آپ کے کسی ارشاد سے اس کی تائید بھی نہ ہوتی ہو, تو اس لیے ہمیں ایسے جلوس میں شرکت بھی نہیں کرنی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے موقع پر بہتر یہ ہوگا کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے آپ نبی کی جیونی پڑھیں. ہر 12 ربیع الاول میں اگر ایک نئی کتاب نبی کی سیرت کی پڑھتے ہیں, آپ کی عمر مان لیجئے آپ نے 20 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے, اگر آپ کی عمر 60 سال کی ہوئی ہے تو 40 کتابیں آپ پڑھ جائیں گے اور 40 کتاب میں آپ پی ایچ ڈی سے بھی کوئی جو بڑی ڈگری ہو وہ لے سکتے ہیں. تو اس لئے پڑھنے کا رواج ڈالیے. آپ جو ہے لٹریچر پڑھئیے, پڑھا لکھا اپنے آپ کو بنائیے. یہ سنی سنائی کہانیاں, یہ گپے اور یہ بدعتیں انہیں چھوڑیے. اللہ ہمیں تمام خرافات سے بچائے, صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مولانا دعا فرما لے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا. اے اللہ یہ تیرے پیارے بندے, انہوں نے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا. رات کے 1:30 بج رہے ہیں, یہ اب تک بیٹھے ہیں. اے اللہ آج انہیں نواز دے. اے اللہ بابرکت رات میں ان کی طرف نگاہ کرم فرما دے. اے اللہ رحمت کی اور شفقت کی نگاہ ڈال دے. اے اللہ تو انہیں نواز دے, ان کی دنیا بھی بنا دے, ان کی عقبہ بھی بنا دے, ان کی دنیا بھی سوار دے, ان کی آخرت بھی سوار دے. انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, انہیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. اے اللہ ان کو ہر شر اور فتنے سے بچا لے, ان کے کاروبار میں برکت دے. مولا جو کاروبار سے نہیں لگے ہوئے ہیں ان کے لئے کاروبار کی اور حلال کاروبار کی کوئی صورت پیدا فرما دے. اے اللہ یہ بابرکت رات ہے, یہ مجرم بندے ہم تیرے بیٹے ہیں. اے اللہ آج کی اس رات ہمیں معافی دے دے. اے اللہ آج کی رات ہمیں مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ آج کی رات ہمیں معاف فرما دے. اے مولا بھیک دے دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آج تو نگاہ کرم فرما ہی دے. اے اللہ آج نگاہ کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں نواز دے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے. اے اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ اس دنیا نے اے اللہ ہمارے خلاف محاذ کھول رکھا ہے. اے کائنات کے رب, اے کائنات کے رب, دنیا کے شر سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے شر سے دنیا کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ بہت
سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں مولا جن کے پاس ایک ٹیبلٹ کے بھی پیسے نہیں ہوتے، اے اللہ ایسے تمام بیماروں کو تو شفا دے دے، اے اللہ تو شفا پہلے نازل کرتا ہے بیماری بعد میں بھیجتا ہے، اے اللہ ایسے تمام بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، کمر ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، اے اللہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، یہاں تک کہ ڈپریشن میں چلے گئے، اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ غیب سے ان کے لئے حلال کاروبار کا انتظام فرما دے، اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تیرے محبوب کی امت اس وقت پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پر حالات ہیں، اے اللہ تو محبوب کی اس امت پر رحم فرما، اے اللہ محبوب کی اس امت پر کرم فرما، اے اللہ محبوب کی اس امت کو تو معاف فرما، اے اللہ محبوب کی اس امت کو اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ لوگ تو گھن محسوس کر رہے ہیں، لوگ تو ہم سے نفرت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مولا یہ 30 سال 40 سال ہو گئے تجھ سے دور ہوئے، اے اللہ یہ 30 سال کی زندگی میں ہم نے صرف تجھے ناراض کیا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر تیری نافرمانی کی ہے، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تنہائیوں میں مجلسوں میں تیرے حکموں کو پامال کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پچھلی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، مجھے مولا اگلی زندگی نیکی والی ہمیں دے دے، اے اللہ اگلی زندگیوں میں نیکی کی توفیق دے دے، اے پروردگار عالم ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے مولا یہ روتے ہوئے بچے، یہ بلکتی ہوئی عورتیں، یہ سسکتے ہوئے معصوم، اے اللہ یہ ان کا بہتا ہوا لہو مولا ہماری بے بسی ظاہر کر رہی ہے، مولا لیکن تو طاقتور ہے، اے اللہ ان دشمنوں کا احساس نہیں کہ تو کتنا پاورفل ہے، اے مولا تو اپنی طاقت دکھا دے، اے مولا تو ان سے انتقام لے لے، مولا جنہوں نے بستیاں اجاڑی، مولا جنہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگائے، مولا جنہوں نے اسپتالوں کو آباد کیا، مولا جنہوں نے گھر اجاڑے، اے اللہ ان تمام کو چن چن کر تو ان سے بدلہ لے لے، اے اللہ تو انہیں چن چن کر پکڑ لے، اے اللہ تو ان کی گردنیں پکڑ لے، اے اللہ انہیں پر جھاڑو پھیر دے، اے اللہ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما، مولا ہمیں نیک فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں نیکی کی توفیق دے دے، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس جلسے کے انعقاد کرنے والوں کو آج دوسرا دن ہے، جنہوں نے اس میں محنت کی مولا تو سب کو قبول فرما، سب کی زندگیوں میں برکت دے، مولا جنہوں نے مال سے مدد دی ان کو بھی قبول فرما، جنہوں نے محنت کی دوڑ دھوپ کی مولا انہیں بھی قبول فرما، اے مولا جنہوں نے دعائیں دی انہیں بھی قبول فرما لے، مولا جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا انہیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ جنہوں نے سب سے بڑا تعاون کیا کہ یہاں شریک ہیں مولا تو انہیں سب سے زیادہ قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ بڑا ہی پرمغز مفصل خطاب ہوا، حضرت کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم لوگوں نے جو حضرت سے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام سامعین کو خود کو ایک عمل کی کوشش عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیے کل جلسے کے خطیب حامی سنت ماہی بدعت حضرت مولانا مفتی پرویز اختر صاحب استاذ مدرسہ فرقانیہ گونڈا تشریف لائے گئے، آپ خود بھی آویں اور اپنے دوستوں کی لاویں اور لوگوں کے لے کے آویں، اور تھوڑا بھائی سامعین اکرام تھوڑا رک جائے، کچھ کمیٹی نے چائے کا انتظام کیا ہے، چائے نوش فرما لے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ پورے توحید کا چراغ جلا لیجئے اپنے دل میں نور توحید کا چراغ، کل کی شب پھر ملیں گے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔